بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1603 ہے اور آج سورۃ الروم کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یبسط الرزق، رزق کشادہ کرتا ہے، لمن، جس کے لیے، یشاء، وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہی تنگ کرتا ہے، ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کا چاہے رزق بڑھاتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ دوسری بات، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں بیان کیا گیا کہ کفار کو بڑا رنج ہوتا ہے جبکہ کوئی چیز ان کی منشا اور خواہش کے موافق نہ ہو، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں مایوس و نا امید ہونے کی کیا بات ہے، جبکہ رزق دینا نہ دینا، زیادہ دینا یا کم دینا، رزق میں فراوانی پیدا کرنا یا رزق کو تنگ کر دینا، یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی مشیت سے ہے۔ اس میں انسان کا کوئی زور نہیں ہے، اس کی کوئی طاقت اس میں شامل نہیں ہے۔ تو جب سب اللہ کی جانب سے طے ہے تو اس میں مایوس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور تم اس کے بندے ہو، تمہیں تو اس کے احکامات کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ تم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو کہ تم اس کی پیروی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے حکم کو تسلیم کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو رزق کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ تمہیں اس پر مایوس اور غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں اس کا حق بھی نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا امتحان لیتا ہے، انہیں آزماتا ہے، انہیں پرکھتا ہے کہ آیا یہ رزق کی فراوانی دیکھ کر کہیں رزق کے دینے والے کا نافرمان تو نہیں بن جاتا، جیسا کہ قارون نے کیا تھا۔ اور قارون نے وہ حرکت کی تھی کہ اسے بے پناہ مال و دولت عطا کی گئی تھی، پھر بھی وہ شکر کرنے والا نہ بنا۔ اور اسی طرح رزق میں کمی کر کے بھی رب ذوالجلال دیکھتے ہیں کہ اس حالت میں کیا وہ جس نے اس کو کھانے کو دیا ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی دیکھتے ہیں، رزق میں کمی کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس حالت میں بھی جبکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کبھی کھاتا ہے تو کبھی فاقہ کرتا ہے، اس حالت میں اللہ کا وہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو یہ حالات یعنی تنگی، کشادگی، غم، خوشی، پریشانی، راحت، نفع، نقصان، مومنوں کے لیے تو اللہ کی ایک نشانی ہوتی ہے، مگر ان چیزوں کا اثر کفار پر کچھ نہیں پڑتا۔ وہ تو اس پتھر کی طرح ہیں جس پر پانی پڑتا ہے مگر اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کی مشیت اور ارادے پر موقوف ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 26 میں کہا گیا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30 میں کہا گیا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 26 میں کہا گیا، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجئے پیغمبر کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔